اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ مختصر حمد و ثناء اور صلاۃ و سلام کے بعد اسٹیج پر موجود میرے دائیں اور بائیں طرف تشریف فرما معزز علماء کرام، مشائخ اعظام اور بالخصوص ہمارے مہمان خصوصی شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب حفظہ اللہ تعالی، ہم سب سے پہلے اپنے ادارے میں تشریف لانے پر انہیں خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ آج کا یہ ہمارا سیمینار دفاع وطن کے عنوان پر جاری اور ساری ہے۔ حالیہ پاک بھارت کشیدگی جس کو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، کبھی ہم 65 اور 71 کی جنگوں کی بات اپنے بزرگوں سے سنا کرتے تھے۔ تاریخ کا وہ ایک حصہ ہے جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ ان معرکوں میں جو 65 اور 71 میں ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت اور مدد کس طرح ہمارے ساتھ شامل حال رہی، یہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا۔ اور اس سے بھی پہلے بدر اور احد میں شاندار فتوحات، بلکہ تمام غزوات میں جو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی، ایک قلیل جماعت کو اللہ رب العالمین نے کس طرح کثیر تعداد پر کامیابی عطا کی، یہ کتاب و سنت میں پڑھ کر ہمارا ایمان تازہ ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن یہ حالیہ پاک بھارت کشیدگی اور اس مئی کے مہینے میں ہونے والے یہ واقعات نے ہمارے ایمان کو پہلے سے کئی گنا بڑھا دیا ہے۔ ایسی اللہ تعالیٰ کی نصرت، مدد اور اللہ تعالیٰ کی ایسی تائید شامل حال ہے کہ جس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اور یہ نصرت اور مدد صرف اور صرف خالصتاً اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ہم بھارت کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس موقع پر کہ اس نے بزدلانہ حملے کیے، کارروائی کی، پہل کی، بھارت تیرا شکریہ۔ حالانکہ دیکھا جائے تو 1 ارب 25 کروڑ سے زیادہ آبادی والا وہ ملک ہے، اور ہمارے ملک کی کل آبادی صرف 25 کروڑ ہے۔ وہ 1.25 ارب ہیں اور ہم صرف 25 کروڑ ہیں، یعنی تعداد میں بھی وہ آپ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اس کے باوجود پھر ان کا دفاعی بجٹ، جو جنگی ساز و سامان خریدنے کے لیے، جو اپنے دفاع کے لیے جنگی جو بجٹ وہ مختص کرتے ہیں سال میں، وہ آپ کے قومی بجٹ سے بھی کہیں گنا زیادہ ہے۔ ہماری ہاں چند ٹی وی چینلز ہیں، چند ایک، گنتی کے چند ایک، ان کے ہاں سینکڑوں ٹی وی چینل ہیں، یعنی اس میڈیا کے میدان میں بھی وہ آپ سے بہت آگے ہے، سوشل میڈیا کے میدان میں بھی وہ ہم سے کئی گنا آگے ہے۔ اور بہت سارے شعبے ہیں، فلم انڈسٹری کا شعبہ ہے، ڈرامے کا شعبہ ہے، کرکٹ کا میدان ہے، کتنے میدانوں میں وہ ہم سے آگے ہے۔ لیکن کامیابی نے آپ کے قدم چومے، اس کی بنیاد صرف اور صرف یقین جانیے رب کا قرآن ہے۔ یہ صرف دین اسلام ہے کہ اس میدان میں جب آپ قرآن تھامتے ہیں اور بنیان مرصوص بن کر آپریشن بنیان مرصوص کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے نصرت ایسے ہی نازل ہوتی ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ میرے لیے، آپ کے لیے سبق ہے میرے بھائیوں، میرے عزیز طلبہ ساتھیوں، کہ رب کے قرآن کے ساتھ جڑ جائیے اور ایسا تعلق اور ایسی وابستگی رب کے قرآن کے ساتھ رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے عزت اگر دی ہے تو رب کے قرآن کی وجہ سے ملی ہے۔ یہ عزت قرآن کی وجہ سے ملی ہے۔ کأنہم بنیان مرصوص کا لفظ دنیا نے سنا، پہلے مسجدوں میں پڑھا جاتا تھا، مدرسوں میں پڑھایا جاتا تھا، زیادہ سے زیادہ خطیب صاحب اور امام صاحب اس آیات کو پڑھ لیا کرتے تھے۔ اب 25 کروڑ عوام کی زبان پر ہی نہیں، وہاں کے 1.25 ارب لوگوں کی زبان پر بھی یہ لفظ موجود ہے، بنیان مرصوص۔ یہ کیا ہے؟ یہ رب کے قرآن کی بہار ہے۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ یہ آیتیں آپ کو کس نے پڑھائی؟ ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب نے یہ آپ کو آیتیں پڑھائی ہیں۔ پہلے الحمدللہ پہلے بھی حافظ قرآن پڑھایا کرتے تھے، یہ علماء کرام پڑھایا کرتے
ہمیں مبارک ہو. اللہ ہمارے جنرل صاحب کی حفاظت کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے حاسدین کے حسد سے بچائے. ہمارے حافظ صاحب نے یہ ساری آیتیں دشمن کو پڑھا دی ہیں اور بتلا دیا ہے کہ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ ہے. تو یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں, خوشی کے لمحات ہیں, اور ہم اس کے لیے اللہ کے سامنے سربہ سجود ہیں. اور آخری بات, بنیان مرصوص کا مطلب کیا ہے کہ دشمن کے سامنے بھی اور آپس میں بھی بنیان مرصوص. المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. مسلمان آپس میں بھی بنیان مرصوص کی طرح ہوتے ہیں. اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں, ان کے دست و بازو بنیں, ان کے معاون و مددگار بنیں. گرتوں کو سنبھالنا ہے. بعد میں کندھا دینے تو پڑوسی بھی آ جاتے ہیں, بعد میں کندھا دینے تو پھر محلے دار بھی آ جاتے ہیں. مزے کی بات تو یہ ہے کہ زندگی میں اپنے بھائیوں کا سہارا بنیں. اپنے غریب, مسکین, محتاج, ضرورت مند جو بھی مسلمان ہیں, عزیز و اقارب میں ہیں, رشتہ داروں میں ہیں, بنیان مرصوص کا پیغام ہے کہ ہم ان کے لیے بھی بنیان مرصوص بنیں, ان کے دست و بازو بنیں. اللہ تعالی ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالی ہمارے ملک کی جو سرحدیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. اس کے اندرونی جو بیرونی دشمن ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دے اور انہیں اللہ تعالیٰ نیست و نابود کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.